Understanding women empowerment. We often use the term empowerment, and we need to understand what actually empowerment means, because many people tend to misunderstand this term and they take it in a negative way, whereas many people take it in a positive sense. Empowerment, as the very word shows, means being powerful, empowered, autonomous, self-reliant. Women empowerment is about the ability of women to take decisions about their life as an autonomous human being. So empowerment کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان کے پاس اختیار ہو، اس کے پاس کنٹرول ہو اپنی زندگی کا، اپنی زندگی سے متعلق چیزوں کا اور فیصلوں کا. Empowered women, as we said, at times they are looked at in a stereotypical way. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو ویمن امپاورمنٹ کو اور امپاورڈ خواتین کو، یعنی بااختیار خواتین کو ایک منفی طریقے سے بھی دیکھتے ہیں، اور ان کے کچھ اسٹیریوٹیپیکل قسم کے خیالات ہیں ان کے بارے میں. مثال کے طور پر لوگ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ، تمام لوگ نہیں، جو لوگ کم علم رکھتے ہیں عام طور پہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو خواتین بااختیار ہیں وہ شاید معاشرے میں جو ہمارے نارمز ہیں، جو ہمارے اقدار ہیں یا ویلیوز ہیں، ان کا احترام نہیں کرتی، اور وہ شاید بغاوت پر آمادہ رہتی ہیں، اور وہ ریلیشن شپس کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتی، اور ان کے لیے ان کا کیریئر شاید زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے دیٹ دیز ویمن آر اینٹی مین. تو یہ خیال بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شاید غلط خیال ہے. بااختیار یا امپاورڈ عورت ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ عورتیں مردوں کے خلاف ہوں. اکثر صورتوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارا عمل ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے ساتھ چلنے سے ہی راستہ طے ہوتا ہے. جہاں پہ مرد زیادہ سپورٹ کرتے ہیں خواتین کو، وہاں پہ عورتیں زیادہ بااختیار اور زیادہ امپاورڈ ہوتی ہیں. We need to realize that autonomy should not be understood or misunderstood as disregard of relationships or disrespect for social values. It is the ability to make decisions without any pressure or stress to decide in a specified manner. Specified. یعنی ہمیں اس غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ امپاورمنٹ کا مطلب ہے ہم معاشرے کے اصول و ضوابط کا خیال نہیں رکھتے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بااختیار ہونے کا مطلب اور امپاور ہونے کا مطلب ہے کہ خواتین جو ہیں اپنی زندگی اور اپنے سے متعلقہ لوگوں کے بارے میں فیصلے کر سکتی ہوں، اس پریشر کے بغیر کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایک خاص طرح کا فیصلہ کریں. صرف یہی ہے کہ ان کی سمجھ کو اور ان کی علم کو ہم ایک عزت کی نظر سے دیکھیں اور سمجھیں کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکتی ہیں. تو جب ان کو یہ احترام حاصل ہوا کہ اور یہ حیثیت حاصل ہوگی کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکتی ہیں، تو تبھی ان کو معاشرہ شاید صحیح فیصلہ کرنے کی آزادی دے گا. سو ان اے وے اٹس اے پازیٹیو تھنگ. Since more and more women are becoming educated, professional, earning, then they are also attaining the ability of taking decisions for themselves and for the life and different matters in their life. Empowerment has different aspects, not just the economic aspect. We see that it has the economic aspect, as we understand, the social aspect, legal aspect, political aspect, psychological and emotional aspect. And all of these aspects and features are closely related and they are intellect. یعنی معاشری بھی اختیار ہونا چاہیے، سیاسی طور پہ بھی ان کو سیاست میں بھی اپنا حصہ دینے کی آزادی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، اور قانونی طور پر ان کو حقوق حاصل ہونے چاہیے، اور دوسری طرف جذباتی طور پر اور نفسیاتی طور پر بھی ان کو ایک اختیار حاصل ہونا چاہیے. Empowerment is closely related and associated with and usually comes with formal work. Empowerment کے لیے ضروری ہے ایک چیز کہ ایک مضبوطی محسوس کی جائے، خاص طور پر معاشی، یعنی اکنامکلی اگر ہم مضبوط ہوں گے تو پھر زیادہ بااختیار محسوس کرتے ہیں. اور عام طور پر یہ اختیار فارمل ورک یعنی ایک رسمی کام کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. اور فارمل ورک سے کیا مراد ہے؟ ایسا کام، یوں تو تمام خواتین کام کرتی ہیں، اور جو خواتین گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں عام طور پہ ان کے کام کو کام میں شمار ہی نہیں کیا جاتا،
جو کہ ایک زیادتی کی بات ہے، لیکن اس کام کے نتیجے میں ان کو کوئی آمدنی حاصل نہیں ہوتی. فارمل کام یا رسمی کام کے نتیجے میں ان کو آمدنی حاصل ہو رہی ہوتی ہے. یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں خاص تربیت کی ضرورت ہے، خاص طرح کا علم رکھنے کی ضرورت ہے، کسی ایک خاص اسکل کی ضرورت ہے. اس کے ذریعے انسان کو آمدنی حاصل ہوتی ہے اور یہ انسان کا ایک ذریعہ آمدن شمار ہوتا ہے. And this work is performed at specific workplace during specific work hours and it makes the identity of the person. یعنی جو رسمی کام ہے وہ ذریعہ آمدنی بھی ہے، ایک خاص وقت پر مخصوص جگہ پر کیا جاتا ہے اور انسان کی شناخت کا باعث بھی ہوتا ہے. ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت جگہوں پر فارمل ورک میں یا رسمی کام میں عورتوں کو وہ ایکوالٹی اور وہ برابری کا درجہ اور وہ مساوات حاصل نہیں ہے جو کہ ان کو ہونی چاہیے. یہ ایسے مسائل ہیں جن کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ویمن امپاورمنٹ ہے، عورتوں کا بااختیار ہونا ہے، اگر ہم چاہیں کہ اس کو ہم پہلے سے اس کی رفتار کو بہتر بنائیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، ایجوکیشن، اویئرنیس، ہنر یا اسکل کی ضرورت ہے، ایکسیس ٹو ریسورسز. مجھے وہ راستے پتہ ہونے چاہیے جہاں سے مجھے مدد مل سکتی ہے. وہ راستے اور وہ ذرائع میرے لیے قابل حصول ہونے چاہیے، قابل حصول ہوں، ایکسیسیبل ہوں. اگر خواتین اپنا کام کرنا چاہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیں تو ان کو لون کی اور فائنینسز کی یعنی قرض لے کر کام شروع کرنے کی بھی سہولت حاصل ہونی چاہیے. ان کے لیے ملازمت کے مواقع ہونے چاہیے اور ان کو معاشرے کی اور خاندان کی جو ایک سپورٹ ہے وہ بھی حاصل ہونی چاہیے. اگر ہم یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو عورتیں جو ہیں وہ زیادہ بااختیار ہو جائیں گی.